چین کی انگڑائی بائی سلیم صافی۔ سینئر صحافی نے یہ کالم چین کے سیاحتی اور صنعتی صوبے یونان کے دارالحکومت کنمنگ میں بیٹھ کر لکھا ہے۔ سینئر صحافی لکھتے ہیں کہ یہاں کمیونسٹ پارٹی آف چائنا CPC کے زیر اہتمام بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو BRI سے متعلق جنوبی ایشیا اور جنوب مشرقی ایشیا کے سیاستدانوں کی کانفرنس شیئرنگ دا آؤٹ کم آف دا بیلٹ اینڈ روڈ فورم فار انٹرنیشنل کوآپریشن کے زیر عنوان منعقد ہو رہی ہے۔ درجنوں ممالک کے سیاسی اور حکومتی نمائندے اس میں شریک ہیں۔ پاکستان کی نمائندگی سینیٹر مشاہد حسین سید، احسن اقبال، عادل شاہ زیب اور راکم الحروف کر رہے ہیں۔ چینیوں کی فراخ دلی یا ہوشیاری کا اندازہ اس سے لگا لیجئے کہ اس کانفرنس میں ہندوستان سے بھی 2 نمائندے شریک ہیں۔ یہ کانفرنس اس بات کا ثبوت ہے کہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو یعنی BRI سے متعلق چینی قیادت مزید صرف حکومتوں پر انحصار نہیں کر رہی، بلکہ وہ اس پروجیکٹ کے حصہ دار 150 سے زائد ممالک کی سیاسی جماعتوں، تھنک ٹینکس اور میڈیا تک بھی رسائی کی کوشش کر رہی ہے۔ کانفرنس کے میزبان اور چینی کمیونسٹ پارٹی کی سینٹرل کمیٹی انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ کے منسٹر لیو جان چاؤ نے اپنے خطاب میں کہا کہ BRI کا ہدف انتشار نہیں، اتفاق ہے، عدم تعاون نہیں بلکہ ممبر ممالک کے مابین تعاون ہے، بندشیں نہیں بلکہ کھلاپن ہے اور بدامن نہیں بلکہ عالمی امن کا حصول ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین چاہتا ہے کہ کوئی بھی ملک BRI سے مستفید ہوئے بغیر نہ رہے۔ اس منصوبے کے جو 8 اہداف ہیں ان میں سالیڈیرٹی اوور ڈویژن اور کوآپریشن اوور کنفیڈریشن کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں سرد جنگ کی نفسیات کو ترک کرنا ہوگا اور باہمی تعاون کے لیے نئی سوچ اپنانا ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم تاریخ کی دائیں سمت میں ہیں۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ چین دہائیوں نہیں بلکہ مہینوں کے حساب سے بدل رہا ہے۔ میں چند سال بعد چین آیا ہوں لیکن بیجنگ کو بالکل بدلا ہوا پایا۔ چین کی تیز رفتار ترقی حیران کن ہے اور یہ ترقی ہمہ گیر ہے۔ یونیورسٹیوں کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے اور اس میں غیر ملکی طلباء کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے۔ مثلا یونان یونیورسٹی جس کا ہمیں دورہ کرایا گیا میں 100 سے زائد طلباء جس میں پاکستانی بھی شامل ہیں زیر تعلیم۔ اسی طرح یہ ترقی صرف شہروں تک محدود نہیں بلکہ دیہات کی ترقی بھی قابل دید ہے۔ ہمیں یونان کے ایک گاؤں کا دورہ کرایا گیا اور یہ دیکھ کر ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہاں عوام کو جو سہولیات فراہم کی گئی ہیں وہ ہمارے ہاں اسلام آباد کے شہریوں کو بھی میسر نہیں۔ صنعت، سائنس اور خلا کے علاوہ زراعت کی طرف چینی قیادت کی توجہ اور ایجادات کا بھی کوئی ثانی نہیں۔ اس کا اندازہ اس سے لگا لیجئے کہ یونان یونیورسٹی میں ہمیں اس صوبے کی زرعی ترقی سے متعلق جو ویڈیو دکھائی گئی اس میں دکھایا گیا تھا کہ چاول کا ایک ایسا بیج تیار کیا گیا ہے کہ اسے ایک بار زمین میں بویا جاتا ہے اور پھر اس سے 8 فصلیں حاصل کی جاتی ہیں۔ اسی طرح چین کو کل تک ماحولیاتی آلودگی کا بڑا ذمہ دار قرار دیا جاتا تھا، لیکن آج خود چین نے اپنے شہروں اور دیہات کو آلودگی سے تقریباً پاک کر دیا ہے۔ مذہب اور سیاست کو چھوڑ کر چین باقی ہر حوالے سے ہمارے لیے قابل تقلید ہے۔ ہم پاکستانی بولتے زیادہ ہیں لیکن کام کم کرتے ہیں، جبکہ چینی بولتے کم اور کام زیادہ کرتے ہیں۔ ہر چینی سمجھتا ہے کہ امریکہ اس کا دشمن ہے اور انڈیا چین کے تناظر میں امریکہ کا موہرا ہے، لیکن ان دونوں ممالک کے ساتھ چین کی تجارت حسب معمول زوروں پر ہے۔ اگرچہ اس حوالے سے چین کا پلہ بھاری ہے لیکن اس کے ہر شہر میں امریکی کمپنیوں کے اسٹورز دکھائی دیتے ہیں۔ کاش ہمیں سمندر سے گہری اور ہمالیہ سے بلند دوستی کے فکرے کی تکرار پر اکتفا کرنے کی بجائے مذکورہ حوالوں سے چین کے نقش قدم پر چل سکے۔